عزم یا ارادہ مضبوط ہو تو تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی قوم کسی بھی کام کا آہنی عزم کر لے تو پھر کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ ایک ایسا ہی عزم پاکستان نے کیا ہے، آسمانوں کو چھونے کا، دشمن کو دکھائی نہ دینے کا، دشمن کا دل دہلا دینے کا، اور دشمن کو ایسے پچھاڑنے کا کہ وہ سنبھل نہ سکے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے 5th جنریشن یا نیکسٹ جنریشن فائٹر جیٹ کی تیاری کا، جسے نام دیا گیا ہے پروجیکٹ عزم کا۔ پروجیکٹ عزم پر دنیا بھر خصوصاً پاکستان کے دشمنوں کی خاص نظر ہے۔ پروجیکٹ عزم یعنی پاکستانی 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی تیاری بظاہر تو بہت اونچا سپنا ہے، ایک ایسا سپنا جس کو دیکھنے کا سپنا بھی بہت سے ملک کر ہی نہیں سکتے، لیکن پاکستان نے یہ عزم یا پکا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اپنا 5th جنریشن فائٹر جیٹ ضرور بنائے گا۔ پروجیکٹ عزم سے پہلے JF-17 تھنڈر کی صورت میں پاکستان نے بہترین، کامیاب اور اپنی ضرورت کے مطابق ایک ایسا ملٹی رول فائٹر جیٹ بنایا ہے جس کا بلاک 3 4+ جنریشن سمجھا جاتا ہے، اور اس میں چینی J-20 طیارے سے بھی کچھ ٹیکنالوجی لی گئی ہے جو یقیناً 5th جنریشن کا فائٹر ہے۔ یعنی پاکستان فائٹر جیٹ بنانے، اسے کامیابی سے اڑانے اور استعمال کرنے کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروغ کرنے کا تجربہ حاصل کر چکا ہے۔ 5th جنریشن ٹیکنالوجی سے لیس فائٹر جیٹس امریکہ، چین اور روس بنا چکے ہیں۔ امریکہ اور چین 5th جنریشن فائٹرز یعنی F-22، F-35، J-20 اور J-31 بنانے کے ساتھ ڈپلوائے بھی کر چکے ہیں، جبکہ روس سخوئی 57 بنا کر دنیا کو دکھا چکا ہے۔ کسی بھی ملک کی آرمڈ فورسز کے لیے ہتھیاروں کی خریداری ایک پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے ضرورت کے ساتھ اکنامک پہلو اور پھر سیاسی پہلو کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے کولڈ وار کے دوران بھارت اپنا زیادہ تر فوجی اسلحہ سوویت یونین سے خریدتا تھا۔ ان دنوں میں بھارت کے لیے مشکل تھا کہ وہ امریکہ سے ہتھیار خریدے، کیونکہ وہ روس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا، لیکن وہی بھارت اپنی سویلین ایئر لائنز کے لیے صرف اور صرف ویسٹرن ممالک یعنی امریکہ اور یورپ سے ہی جہاز خریدتا تھا۔ پاکستان نے ویسٹرن ممالک کے ساتھ چین کے لیے بھی دروازے کھلے رکھے، کیونکہ 1965 کی جنگ میں امریکہ نے دوستی کے تمام دعووں کے باوجود پاکستان کو ویپنز کی فراہمی بند کر دی تھی، جس سے پاکستان کو احساس ہوا کہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈالنا ٹھیک نہیں۔ اور پھر 90 کی دہائی میں پاکستان کے لیے بنے بنائے F-16 کو روک کر بھی امریکہ نے کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے پاکستان ایئر فورس نے خود جہاز بنانے کی ٹھانی، اور آج وہ جہاز JF-17 کی شکل میں موجود ہے۔ یہ بات تو سب سے پہلے مان لینی چاہیے کہ پاکستان ایک کامیاب فائٹر جیٹ ایسا جیٹ بنا چکا ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اب باری آتی ہے 5th جنریشن یا نیکسٹ جنریشن فائٹر جیٹ کی۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایک دوسرے کو ذہن میں رکھ کر ہی جنگی تیاریاں کرتے ہیں، یا کم از کم پاکستان صرف بھارت کو ہی خطرہ سمجھتا ہے۔ بھارت امریکہ یہ بیسٹ کی خاطر چین سے الجھنے کا بھرم بھی رکھتا ہے۔ تو اگر پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہے تو کیا بھارت کے پاس 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے جو پاکستان اس کے مقابلے کے لیے اتنا مہنگا سودا خریدے اور اپنی جان جوکھوں میں ڈالے؟ یقیناً بھارت کے پاس اس وقت 5th جنریشن فائٹر جیٹ نہیں، اور وہ بھی پاکستان کی طرح فیوچر میں اپنا نیکسٹ جنریشن فائٹر جیٹ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ فائٹر پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، جو ابھی انیشل سٹیجز پر ہے۔ تو پھر پاکستان کیوں 5th جنریشن فائٹر خریدے یا بنائے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دشمن سے ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک قدم آگے یا بہت آگے رہنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ آج نہیں تو کل پاکستان نے بھی اپنے F-16 کو ریٹائر کرنا ہے، اور ان کی جگہ یقیناً امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز تو پاکستان کو کچھ دیں گے نہیں۔ تو کیوں نہ پاکستان ابھی سے فیوچر پلاننگ کرے اور اس کو حقیقت بھی بنا ڈالے۔ بس یہی کچھ سوچ کر پاکستان ایئر فورس کا پروجیکٹ عزم آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان کی اپنے آئرن بردر چین کی طرح شروع سے ہی یہی پالیسی رہی ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس پروجیکٹ کو لے کر زیادہ شو آف نہیں کرتا۔ جب پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو JF-17 تھنڈر کی طرح پوری دھوم دھام سے دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 جولائی 2017 کو پروجیکٹ عزم کا اعلان ہونے کے بعد سے اب تک آفیشیلی اس بارے میں کچھ خاص نہیں کہا گیا۔ سرکاری طور پر پروجیکٹ عزم نام ہے ایک میل UAV کی تیاری کا، یعنی میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ان مینڈ ایریل وہیکل۔ عام الفاظ میں پاکستان ایک ایسا ڈرون بنانے جا رہا ہے جو لمبے فاصلے تک آپریٹ کرے گا، کیونکہ یہ 5th جنریشن ہوگا، سو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہوگا۔ 16,000 کلو گرام کا یہ ملٹی رول ڈرون سیم میزائل سسٹم سے لیس ہوگا اور ماک 0.8 کی رفتار سے پرواز کر سکے گا۔ خاص بات یہ ہے کہ پاکستان اس کام کے لیے چین سمیت کسی بھی ملک سے مدد نہیں لینے والا۔ یقیناً 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی جگہ ملٹی رول ڈرون کا سن کر بہت سے پاکستانی مایوس ہوئے ہوں گے، لیکن جناب کہانی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، کیونکہ 2019 میں UK میں ہونے والے رائل ایئر ٹیٹو شو میں پاکستان ایئر فورس کی C-130 پر بنے بہت سے ٹیٹوز میں سے ایک نے دوست دشمن سبھی کو الرٹ کر دیا، اور وہ ٹیٹو تھا 5th جنریشن ڈبل انجن فائٹر جیٹ کے کانسیپٹ کا، جس کا بہت سے اینالسٹ نے یہ نتیجہ نکالا کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرہ میں
यकीनन 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी पर काम जारी है, चाहे वो अभी कागजी सतह पर है यानी इब्तदाई डिजाइन और ड्राइंग स्टेज पर। यकीनी तौर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म की सबसे बड़ी हाईलाइट है, जिसका मकसद पाकिस्तान में फ्यूचर को सामने रखते हुए सेल्फ रिलायंस के साथ काबिल भरोसा स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी की तैयारी है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान 5th जनरेशन तैयारा तैयार कर सकता है, और अगर कर सकता है या कर रहा है तो वो फाइटर जेट कैसा होगा। इस बात का जिक्र पहले भी किया गया कि अगर अज़्म हो तो पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद इंतहाई पेचीदा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी हासिल कर सकता है और रिलायबल JF-17 थंडर जैसा तैयारा भी बना सकता है। भारतीय JF-17 को बेशक 3rd जनरेशन कहें या पाकिस्तानी उसको सीना तान कर 4th+ जनरेशन बना दें, लेकिन ये एक हकीकत है कि JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स की जरूरत के मुताबिक है। पाकिस्तान का 5th जनरेशन फाइटर जेट कैसा होगा? यकीनी तौर पर 5th जनरेशन कहलाने के लिए उसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, हाईली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स और एडवांस एवियोनिक्स के साथ लैस होना होगा। ये तो चंद मोटी मोटी खुसूसियात हैं। अब जाहिर है कि अगर पाकिस्तान नेक्स्ट जनरेशन फाइटर बना रहा है तो सबसे पहले बजट और अपनी जरूरियात को सामने रखेगा और उसी हिसाब से तैयारा भी बनाएगा। अब तक जो एक तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तानी 5th जनरेशन फाइटर ट्विन इंजन केनार्ड डेल्टा डिजाइन वाला तैयारा हो सकता है। किसी भी तैयारे के लिए जरूरत के मुताबिक इंजन का चुनाव सबसे बुनियादी शय है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान का आर्यन ब्रदर चीन ये इंजन फ्राहम कर सकता है। वैसे भी पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर के लिए रशियन इंजन इस्तेमाल कर रहा है और फ्यूचर में उन्हें चाइनीज इंजन के साथ रिप्लेस कर सकता है। तो नए फाइटर के लिए पाकिस्तान के पास आजमूदा इंजन का ऑप्शन मौजूद है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेशक एक मुश्किल टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान के सामने इस हवाले से बहुत सी काबिल अमल या वर्केबल मिसालें मौजूद हैं और पाकिस्तान इन सबको मद्देनजर रखते हुए अपना फाइटर जेट बनाएगा। 5th जनरेशन जेट को आमतौर पर मीडियम से हैवी वेट हाई परफॉर्मेंस जेट तस्वुर किया जाता है और पाकिस्तान का 5th जनरेशन फाइटर भी इन्हीं खूबियों के साथ JF-17 थंडर के मुकाबले में ज्यादा पेलोड, ज्यादा लंबी रेंज तक ले जा सकेगा। एनालिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स एक ऐसा 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म चाहती है जो उसकी ऑफेंसिव, काउंटर एयर, मैरीटाइम और डीप स्ट्राइक्स की सलाहियतों को F-16 और मिराज 3 से आगे ले जाए।